قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو۔ اللہ جانتا تم نہیں جانتے، تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے۔ کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں، اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سہان روح ہوتا۔ اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا۔ تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو انہوں نے دکھائے گئے۔